اور فتح نام میں تمام میرے سننے والے عزیزوں کی میں سلامتی چاہتی ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا آپ کو بہت برکت دے. میرے عزیزوں آپ سب بیٹھ جائیں. ہم آج ایک خوبصورت ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آج کیا دن ہے اور ہم یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ منگل ہے. اور ہم کیوں ہر منگل کے منگل یہاں پہ عبادت کے لیے آتے ہیں؟ ہاں، دعائیں عبادت کے لیے. فارسی عبادت کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کے رکھنوں میں کھڑے ہونے کے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس بات کے لیے اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں کہ آپ کو خدا نے چنا ہے دوسروں کے رکھنوں میں کھڑے ہونے کے لیے، بلکہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو بڑھاتے ہی رہتے ہیں، بلکہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں میرے ساتھ آج نہمیہ نکالیے گا. آج نہمیہ کی خوبصورت ایک بات ہے جس کو ہم اس کے فرسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے. اس کی 4 آیت ہے. اس کا ساؤنڈ اس کا 4 فرسٹ چیپٹر ہے اور 4 ورس ہے. لکھا کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا کہ آئے خداوند آسمان کے خدا، خدائی عظیم و مہیب جو ان کے ساتھ مہیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. میرے عزیزوں جب ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو یہ رونے کیوں بیٹھ گیا؟ کس بات پہ یہ رویا؟ یہاں پہ بڑے بچے ہیں، پڑھنے والے ہیں. میرے عزیزوں جیسے ہی اسیری سے لوگ آتے ہیں اس کے پاس، نہمیہ کے پاس، جیسے سمجھے کہ آپ یورپ میں بیٹھے ہیں اور ملک پاکستان سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سب سے پہلے ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ ہاں، کہاں سے آئے اور تمہارے ملک کا کیا حال ہے. بیسیکل ہم جہاں کہیں پہ مرضی چلے جائیں، جو اپنا وطن ہے نا اس سے ایسی محبت ہوتی ہے. یہ نہمیہ ایک اچھی خاصی پوسٹ کے اوپر ہے. یہ بادشاہ کے حضور ایوری ٹائم کھڑا رہتا ہے. یہ اسے مہد دیتا ہے. کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں اس کے پاس. اس کے نیچے بھی کافی لوگ ہوں گے کام کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہی یروشلم سے کچھ لوگ اسیری ہو کے آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ یارو میرے یروشلم کا کیا حال ہے، اور کہتا ہے کہ ذرا بتانا کہ میرے باپ دادا کی قبروں کا کیا حال ہے، پھاٹکوں کا کیا حال ہے، فصیلوں کا کیا حال ہے. جیسے ہی وہ کہتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی ادھر کا تو کوئی حال نہیں ہے. فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، قبریں اجڑی پڑی ہوئی ہیں، پھاٹکوں کے جو ہینڈل ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے. اور کئی دنوں تک یہ ماتم کرتا رہا اور روزے میں رکھا، روزہ بھی اس نے رکھا، اور کہتا ہے کہ آسمان کے خدا کے حضور دعا اس نے کی. اس نے جب آسمان کے خدا کے حضور دعا کی ہے تو میرے عزیزو یہ تو اچھے ملک میں تھا، اچھی جگہ پہ بھی تھا. یہ اسیری کی زندگی گزار ہی نہیں رہا تھا. اسیری کی زندگی کو وہ گزار رہے ہوں گے جو محل سے باہر تھے، لیکن اسے پھر بھی ایک درد، ایک فکر ہوتی ہے. آج کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جب کسی کی تکلیف کو سنتے ہیں تو اس درد کو فیل کرتے ہیں. صحیح بتا رہی ہیں. یہ بات سچ ہے، بوا جی فیل کرتی ہے. اس بات کی میں گواہی دیتی ہوں، بوا جی واقعی فیل کرتی ہے. جو لوگ فیل کرتے ہیں نا ان کے اندر اصل میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے. خدا کا پاک روح جو ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. جب میرے عزیزو نہمیہ کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ خداوند کی حضوری میں جھک جاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. ہمارے ہر سنڈے ایک لانسمنٹ یہاں پہ اسپیشل کیا جاتا ہے کہ منگل کو ایک عبادت کا رینج کیا گیا ہے اور مکمل طور پہ عبادت کی جائے گی.
ہم اپنے ملک کے پاکستان کے لیے اور جتنی درخواستیں ہمارے پاس ہیں ہم ان درخواستوں کے لیے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں. میرے دوستو جب ایسی میٹنگ میں آپ آتے ہیں, سنڈے کی میٹنگ تو آپ پہ جیسے فرض ہے اس کی تو آپ بلیسنگ لیتے ہی لیتے ہو, لیکن جب ایسی میٹنگ ریگولر میٹنگ میں آپ آتے ہیں, ان میٹنگز کے اندر آپ جسمانی طور کے ساتھ ساتھ روحانی طور پہ بھی پاور اور طاقت پاتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, یہ جھک جاتا ہے, خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کان لگا, اپنی آنکھیں کھول, تو اپنے بندہ کی دعا کو سن. میں جو اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہوں. مانا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے, لیکن تو معاف کرنے والا زندہ خدا ہے. اس کا دعا کرنے کا انداز مجھے بڑا خوبصورت لگا. یہ تھوڑا سا روب کے ساتھ بھی خدا کی حضوری میں دعا کر رہا ہے. لوکا کی انجیل میں ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک عالم کا شریعت کا عالم ہے اور ایک گنہگار یہودی ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ اے خدا, میں اس لائق نہیں کہ میں تیری طرف آنکھیں اٹھاؤں یا اپنے ہاتھ بلند کر کے تیری حضوری میں دعا کر سکوں, میں گنہگار ہی بڑا ہوں. اور دوسرا سے کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ روزے رکھتا ہوں, میں فلاں کی مدد کرتا ہوں, دہ یقیہ دیتا ہوں اور عبادتوں میں آتا ہوں, تو خداوند تو میری یہ فریاد کو سن. تو آپ جانتے ہیں ان دونوں میں سے کس کی دعا خدا نے پسند کی؟ کس کی اس نے دعا پسند کی؟ اس نے گنہگار کی دعا کو پسند کیا. وہ اپنے آپ کو بالکل ہمبل بنا کے خدا ان کی حضوری میں جھکا ہوا تھا. دعا تو اس نے یہودی کی بھی سنی, شریعت کے عالم کی بھی سنی, لیکن وہ اپنے آپ کو جتا رہا تھا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں 10% دیتا ہوں. شریعت کے جتنے عالم تھے میرے عزیزوں, وہ ریاکار تھے. وہ اوپر ہی اوپر سے اپنے آپ کو مذہبی رہنمائی کرتے تھے, لیڈر نظر آتے تھے, لیکن اندر ان کے بہت زیادہ گناہ تھے. اور وہ جو گنہگار تھا وہ اندر سے پاک اور صاف تھا. جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں تو یہ مت کہیں کہ میں گنہگار ہوں, خدا آپ کے دلوں پہ نظر کرتا ہے. یہ یہاں پہ بھی نہمیہ بڑے روب کے ساتھ کہتا ہے, دیکھ اب میں دن اور رات تیری حضوری میں جھکا ہوا ہوں. حزقیہ بادشاہ نے بھی بڑے روب کے ساتھ دعا کی اور کہا کہ دیکھ میں نے تیرے لیے بڑے اچھے کام کیے, اور اب میں مرنے کو ہوں تو میں مرنا نہیں چاہتا. تو خدا نے اس کی بھی آواز کو سنا اور اس کی بھی آواز کو سنا. میرے عزیزو, کبھی کبھی باپ سے روب سے بھی چیز مانگ لے تو روب سے باپ دے بھی دیتا ہے. میں خود بھی کبھی کبھی بڑے روب سے بھی مانگ لیتی ہوں, کیونکہ میں شہزادی ہوں اس کی, میں کوئی فقیر تھوڑی ہوں. میں کہتی آئی ہوں تیرے گھر پہ تو میں خالی ہاتھ تو جاؤں گی نہیں. میں جانتی ہوں کہ خزانوں کا تو مالک ہے, تو اپنے خزانے لہٰذا تیری مہربانی ہے تو کھول دے. تو وہ کھول بھی دیتا ہے. میرے عزیزو, خدا دلوں کو دیکھتا ہے, دلوں پہ چاک کرتا ہے. نہمیہ نے بڑے دل کے ساتھ یہ دعا کی اور خداوند نے اس کی اس دعا کو سن لیا. جب خدا نے اس کی دعا سن لی تو یہ وہ خدا کی حضوری میں کہتا ہے کہ آج میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کو کامیاب کرنا, اور اس آدمی کے سامنے جس کے آگے میں درخواست رکھوں میری وہ درخواست کو منظور کرے. اب اس نے درخواست ایک تو خدا کے آگے رکھی ہے, دوسری درخواست اس نے کس کے آگے رکھی ہے؟ ایک درخواست اس نے خدا کے آگے ابراہیم رکھی ہے, اور دوسری درخواست وہ کس کے آگے رکھے گا؟ او ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. بوا جی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے, اس کا مطلب ہے بوا جی یہاں پہ جاگ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ آج تو اپنے بندہ کو کامیاب کرنا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب تمہاری روش خدا کو پسند آتی ہے تو وہ تمہارے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے. یہ بات بالکل سچ ہے. یہ خداوند کی حضوری میں یہ دعا کرتا ہے اور بادشاہ کے حضور جا کے بادشاہ کو وہ یہ مہر دینے لگتا ہے. جوس ایک ہوتا ہے وہ اسے دینے لگتا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ پہلے کی نسبت آج تیرا چہرہ اداس کیوں ہے؟ میرے عزیزو, بہت سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اداسی ہے, یہ بیماری ہے, یا کسی اور وجہ سے آج اس کا چہرہ اداس ہے.
बादशाह भी इसकी इस एक ही निगाह में कहता है कि आज तेरा चेहरा क्यों उदास है। कभी कभी हम भी उदास होते हैं, और जब उदास हो तो खुदावन की हजूरी में जाए, उससे अपना चेहरा दिखाए, ना कि दुनिया वालों को दिखाए। मेरे अजीजों, ये क्या कहता है कि आज तेरा चेहरे की उदासी कुछ और ही तरह की है। और ये मौके का फौरन फायदा उठाता हुआ पता क्या कहता है, मौके का फौरन फायदा उठाते हुए कहता है, हाँ मेरे शहर का हाल बड़ा बुरा है, मेरे बाप दादा की जो कब्रें हैं वो टूटी हुई हैं, फसीलें जो हैं वो भी टूटी हुई हैं, फाटक भी टूटे हुए हैं, तो मैं बादशाह सलामत उदास क्यों ना हो। तो वो कहता है कि बता मैं क्या करूं अब तेरे लिए। तो वो कहता है कि बादशाह मैं तेरी हजूर मिन्नत करता हूँ कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने शहर अपने मुल्क जाने दे। तो क्या बादशाह जाने देता है? सामने वाले लोगों से पूछूंगी, बादशाह जाने देता है? हाँ बादशाह जाने देता है, क्योंकि उसने खुदा की हजूरी में ये दुआ की थी कि खुदावन जब मैं तेरे बादशाह के हजूर दरख्वास्त रखता हूँ तो वो मेरी दरख्वास्त को मंजूर करे। मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं तो बादशाह के साथ उसकी मलका भी बैठी होती है। वो कहती कि बता तेरे सफ़र की मुद्दत कितनी देर की है। वो कहता है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन एक रात में जाऊंगा और जाके सारे इलाके का विजिट करूंगा और फिर आके ज़रूर बताऊंगा। रात को वो लेता है अपने साथी, एक घोड़ा लेता है और निकल जाता है यरूशलेम की जायज़ा लेने के लिए। मेरे अजीजों, रात को जब वो अपने टीम के साथ जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी टीम रास्ते में सो जाती है, और वो नहीं सोता, वो बल्कि अपने घोड़े को लेके यरूशलेम की सारे इलाके का जायज़ा लेता है। सारी रात वो फिरता हुआ हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नज़र आता है। जब वो फिरता हुआ नजर आता है तो फिर आगे वो कहता है कि मुझे इतने दिन लगेंगे। फिर बादशाह उसे कुछ पैसे भी देता है और एक पेपर भी देता है कि जिस जिस राह से जिस जिस फाटक से तू गुजरेगा, तू ये मेरा पेपर दिखा दी, तुझे इजीली क्रॉस करने देंगे। मेरे दोस्तों, ये नहमिया कितनी लंबी स्टोरी बताने का मतलब ये है, अगर वो खुदावन की हजूरी में इतनी दिलसोजी के साथ झुक सकता है तो फिर मैं और आप क्यों नहीं झुक सकते। यसु की खिदमत के दौरान यसु क्या करता हुआ हमें नजर आया है? दुआ करता हुआ नजर आया, दूसरों की मदद करता हुआ हमें नजर आया, दूसरों की फिक्र करता हुआ हमें नजर आया। मेरे दोस्तों, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, दूसरों के लिए फिक्रें करेंगे, तो मेरे दोस्तों कामयाब खुद पहले होंगे। बादशाह ने ये नहमिया ने अपने इलाका के अंदर जाके बड़ी मुश्किल का सामना किया, बहुत मुश्किल का सामना किया। इसने दिन और रात एक करके वहाँ का काम कंप्लीट किया। कुछ लोगों ने इसके काम को पूरा होने भी नहीं दिया। इसी तरह जब दुआया टीम के लोग दुआ में झुकते हैं तो कुछ टीम के ही लोग जो होते हैं वो टीम में सही तरीके से टीम वर्क नहीं करते। मेरे दोस्तों, जब तक हम टीम वर्क अच्छा नहीं करेंगे, हमारी दुआ उस तरह कबूल नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए। हाँ, अकेले बंदे की भी दुआ कबूल होती है, लेकिन यीशु ने भी तो अपने 12 शागिर्द रखे और टीम वर्क करके वो हमें नजर आया है। यीशु के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो हमें एक टीम वर्क करता हुआ नजर आता है। मेरे जो नेमिया ने भी वहाँ पे जब ये टीम वर्क किया तो ये बहुत जल्द कामयाब हुआ है। इसे दुश्मनों से भी खतरा था और उन मुखालफों से भी खतरा था, तो जो कहते थे कि तू फसीलें खड़ी करेगा तो हम इनको तोड़ देंगे। उसने दिन और रात मेहनत की। क्या आज हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी यूथ के लिए इतना फिक्रमंद है जितना नेमिया हमें फिक्रमंद नजर आता है? मेरे जिजो, अक्सर हमारे रोज़ यहाँ पे जब संडे को आते थे एक दरख्वास्त, मेन दरख्वास्त दी जाती है। कितने लोग उस दरख्वास्त को अपनी पर्सनल दुआ में याद रखते हैं? चर्च लाइन के लिए ये शुक्र है, इब्राहिम आपको ये याद है। अब सच्ची सच्ची बताना कि उसे कितना को उसके लिए दुआ करते हो, ये भूल जाता है। मेरे जीजो, जब आपको कोई दुआ के लिए कहता है तो फिर वो दुआ करनी आप पे फर्ज है, अगर तो खुदा ने आपको चुना हुआ है। नेमिया ने बड़े ही अच्छे अंदाज में बैठ गया। इससे जब पिछली वाली किताब में अजरिया को देखते तो अजरिया ने इससे भी
खूब अच्छा काम किया। इसने जैसे ही अपने लोगों के बारे में बुरा हाल सुना, इसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, अपनी दाढ़ी नोचनी शुरू कर दी और अपने कपड़ों को फाड़ दिया और आँख में बैठ गया, मातम करना शुरू कर दिया कि खुदाया मेरे मुल्क का, मेरे लोगों का इतना बुरा हाल है, हम अपने अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम उसी में सेट हैं। हमने कभी अपने नेबर्स डोर वाले को भी नहीं देखा कि उसके हालात कैसे हैं। हमने कभी किसी की फिक्र करनी चाहिए ही नहीं। मेरे जिज़ल, न्यू टेस्टामेंट के अंदर एक औरत के पास 2 दमड़ियाँ होती हैं और वो बगैर फिक्र किए हदिये नजराने के लिए डाल देती है और यीशु कहता है कि इसने सबसे ज़्यादा नजराना दिया है। जब आप दिल खोल के अगलों के लिए मदद के लिए करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं दुआ के ज़रिया से भी, तो मेरे जीजो फिर खुदा आपको बहुत बरकत देता है। नेमिया वहाँ से कामयाब होके निकला। नेमिया ने दूसरी दफ़ा हैकल की तमीर की है। दूसरी दफ़ा इसने नहीं किया तो इसने पहली ही दफ़ा है, पहली दफ़ा सुलेमान ने तमीर की और जब वो बाबल की लोग आए उसे तबाह बर्बाद करके, तो इसने बड़ी हिम्मत के साथ उस हैकल की फाटकों की 5 फाटक थे और पांचों फाटकों की और अपने बाप दादा की कब्रों की बड़ी अच्छे तरीके से मरम्मत की है। वो बादशाह से कुछ पैसे भी लेके निकलता है। मेरे जीजो, जब आप खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा, फिर हुकूमतों को भी वो हमारे ताबिया कर देगा, क्योंकि जो बादशाह का बादशाह वो हमारे साथ होगा, तो फिर हमें किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। तो मेरे जीजो, जितनी इस चर्च के अंदर दरख्वास्तें रखी जाती हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये आज से इस बात के लिए ख़ास तौर पर अपने जहन में रखें, उन दरख्वास्तों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करेंगे, ठीक है, ताकि खुदा हमारी मदद करे। खुदा की खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की